إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله 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 شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑے آئے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یا رسول اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور مشکاہ شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من رعانی فقد رأى الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کے عرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری اللہ 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 سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے صاحب میلاد صاحب معراج صاحب قرآن شہنشاہ انس و جاں تاجدار کون و مکان شب اسرا کے دولہ نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا
امام حسن رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ کا شعرا پاک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تو سامعین نیزی وقار آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ذکر معراج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی نسبت سے 15ویں پارہ کی پہلی آیہ مقدسہ، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ پہلی آیہ مقدسہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سبحان وہ ہے جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیل کہتے ہیں مکمل رات کو، لیلہ کہتے ہیں سم پارٹ آف نائٹ، بالکل رات کا قلیل حصہ، آدھا بھی نہیں، 1/4 بھی نہیں، 1/3 بھی نہیں، جس نے رات کے بالکل قلیل حصہ میں اپنے محبوب پاک کو لامکان کی سیر کرائی ہے۔ آگے فرمایا کہ سیر شروع کہاں سے ہوئی تو کدھر گئی؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد حرام سے شروع ہوئی، خانہ کعبہ سے شروع ہوئی، اور زمینی انتہا اس کا بیت المقدس ہے، اور آسمانی انتہا اس کا لامکان ہے۔ آگے مسجد اقصی سرکار نے قدمین شریفین جب لگائے تو اس کو بھی 4 چاند لگ گئے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کی چاروں طرف ہم نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ادھر کوئی آم یا سنگترے کے یا کنوں کے باغ نہیں ہیں، کثرت سے انبیاء کی قبریں ہیں اور اولیاء کی قبریں ہیں مسجد اقصی کے چاروں طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزار ادھر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ادھر ہے، یوسف علیہ السلام کا ادھر ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا، کثرت سے انبیاء کی وہاں قبریں ہیں، اولیاء کی قبریں ہیں۔ تو جس جگہ پہ انبیاء اور اولیاء کی قبریں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جگہ پہ میرے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ایسے اللہ والوں کے مزاروں پہ نہیں جاتے، اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چھینٹا ہماری جولی میں بھی پڑ جائے، ہمارے آنے کا اب دنیا میں مقصد پورا ہو جائے۔ میں الذی بارکنا حولہ۔ آگے فرمایا کہ سیر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ لنوریہ من آیاتنا۔ اس لیے معراج کرایا، سیر کرائی کہ میں اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیاں دکھاؤں، اور دکھائے اسے جاتا ہے جو دیکھنے کے قابل ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ تو بے ہوش ہو گئے نا، کوہ طور کے اوپر تجلی صفات کی پھینکی اللہ نے، ذات کی بھی نہیں پھینکی۔ تو ادھر سرکار کی آنکھ نہ بٹکی ہے نہ جھپکی ہے، نہ ادھر ادھر ہوئی ہے۔ 27واں پارہ ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ بند ہوئی ہے نہ ادھر ادھر ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے سیر کرائی ہے کہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں۔ اگر فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ ضمیر اللہ کی طرف بھی ہے اور مصطفیٰ کریم کی طرف بھی ہے، کیونکہ یہاں سیر محبوب کی بات ہو رہی ہے، آنکھیں محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس لیے قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں کہ وہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو معراج شریف ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کا سیر نامہ ہے، سفر نامہ ہے۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے سیاح گزرے ہیں، واسکو ڈے گاما، ابن بطوطہ، ابن خلدون، ان کے سفر نامے سے کتابیں بری پڑی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی سفر نامہ یا سیر نامہ مکمل نہیں ہے۔ یہ واحد ہستیاں کائنات میں محبوب کبریا کی ذات جن کا سیر نامہ مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیہ مقدسہ میں اس کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ کسی بھی سیر نامے یا سفر نامے کے مکمل ہونے کے لیے 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے اس میں لکھا ہو کہ سیر کروانے والا کون ہے۔
پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے کہ سیر کرنے والا کون ہے۔ تیسری شرط ہے یہ بھی ذکر ہو کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اور چوتھی شرط ہو کہ سیر کی انتہا کیا تھی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ بھی مینشن ہو کہ سیر دن کو ہی کہ رات کو ہی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس میں ٹائم کتنا لگا، وقت کتنا لگا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس ایک آیا مقدسہ میں 7 کی 7 شرطیں پوری ہیں۔ میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کروانے والا سبحان ہے۔ یہ مزیداری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، نہیں۔ میں سبحان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو مکان اللہ مکان کی سیر کرائی ہے۔ یعنی واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سبحانیت کی دلیل بنا دیا، اپنے سبحان ہونے کی دلیل بنا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، گلوری بی ٹو ہم who made his devotee to go on for exalt night visit۔ سبحان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے لیلا ان سم پارٹ آف نائٹ، رات کے بالکل قلیل حصہ میں۔ نہ آدھی رات کا ذکر ہے، نہ 1/3 کا ہے، نہ 1/4 کا ہے۔ لیلا عربی میں لیل کہتے ہیں مکمل رات، کمپلیٹ نائٹ کو لیلا کہتے ہیں، بالکل رات کا قلیل حصہ۔ تو آئیے ذرا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو مکان و لامکان کی سیر کرائی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنا کرم ہے آقا کریم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا۔ جسمانی معراج صرف آپ کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ روحانی معراج ہوتے نہیں ہیں، سرکار کو روحانی معراج بھی 26 کے لگ بھگ ہوئے ہیں، اور یہ جسمانی معراج ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو لامکان کی سیر کرائی ہے۔ دیکھنا آیا مقدسہ اللہ جی سے بھی شروع ہو سکتی تھی، بہت زیادہ آیا مقدسہ اللہ جی سے شروع ہوئی ہے، اللہ سے شروع ہوئی ہیں، لیکن سبحان سے شروع کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی میرے محبوب کا معراج کا انکار کرے گا تو پہلے میرے سبحان ہونے کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا، وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے بھی عرب میں سبحان کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کہاں ہوتا تھا؟ جب کوئی ایسا واقعہ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس وقت وہ کہتے ہیں سبحان۔ قرآن مقدس بھی مختلف مقاموں پہ ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ سبحان ہے نا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اس کے بعد مچھلی نے حکم دیا باہر آئے، تو اس وقت یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو سبحان ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ سبحان کا لفظ آتے وہاں ہے جہاں عقل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، عقل سے ماورا واقعہ آ جائے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ سورہ الاعراف آیت نمبر 143 ہے نامے پارے کی۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے اصرار کیا یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، مجھے دیدار کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، میں تو جلوہ دکھانے پہ قادر ہوں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر میں وہ پہاڑ جو ہے نا اس کے اوپر اپنی ذات کی نہیں صفات کی تسلی پھینکتا ہوں۔ فَنَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یہ الفاظ ہیں قرآن مقدس کے، 143 آیا مقدسہ ہے سورہ الاعراف کے نام پارے سے۔ اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی صفات کی پھینکی تو پہاڑ ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔
وَخَرَّ موسیٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی فَلَمَّا أَفَاقَ، افاقہ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں اس کو افاقہ مرد میں، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں۔ اردو لشکر ہے، اس میں ساری الفاظ ہیں، عربی بھی ہے اس میں، فارسی بھی ہے، ترکی بھی ہے۔ میں فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کو ہوش ہے نا، فاقہ ہوا، تو پہلے کیا کہا، عرض کیا قَالَ سُبْحَانَكَ، یا اللہ تو سبحان ہے، یا اللہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو سبحان ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو لفظ سبحان آتے وہاں ہے جب عقل سے معاملہ بڑھ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے سبحان سے شروع کیا۔ انہیں پتہ چل جائے کہ سبحان وہ ہے جو ہر عجز سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو ہمارے کے لیے نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آپ اپنے محبوب کو قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑائے صاحب، دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک نشان عظمت ہے، ایک نشان عبرت ہے۔ نشانیوں کی دو قسمیں، نشان عظمت اور نشان عبرت۔ نشان عبرت، عظمت اس کو کہتے ہیں جس سے دیکھ کے ایمان میں تقویت پہنچے، طبیعت خوش ہو جائے، اس کو نشان عظمت کہتے ہیں۔ نشان عبرت اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نصیحت ہو، بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ جیسے آپ بھی دیکھا نا، اس کو فرعون کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ نشان عبرت ہے۔ اللہ کے نبی اور ولیوں کے جو مزار ہیں وہ نشان عظمت ہیں، اور جو اس کی تعظیم کرے، نشان عظمت کی اس کا مقام کیا ہے؟ سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 32 ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا، یہ تقوی والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تقوی والا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کو شرف حاصل ہے، ہم تمام انبیاء اور اولیاء کی قبور کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ نص قرآن ہے۔ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 پڑھنا، قرآن مقدس حدیث پڑھتے چلا جاؤ، اہل سنت کا مسلک نکھرتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں نا وہی رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ میری بات نہیں ہے۔ 26واں پارہ پڑھیے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذات پات کے بت ہیں نا توڑ دیے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے پوری کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام اور مائی حوا السلام علیہ سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، خاندان میں کیوں بنائے؟ لتعارفوا، سو دیٹ یو may گیٹ انٹروڈکشن۔ یہ تعارف ہے، یہ پہچان نہیں، یہ پہچان ہے، یہ اعلیٰ عرفہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چٹھا صاحب ہے، یہ افضل ہے، یہ چیمہ صاحب ہے، یہ نہیں نا۔ لتعارفوا، یہ تمہاری پہچان ہے۔ اور یہاں دو نقطے آتے ہیں۔ اگر کوئی بچے کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے نا، اپنی بلدیت نہیں دے سکتا، سرکار نے منع فرمایا، کوئی کسی کے باپ کو اپنا باپ نہ کہے، کوئی غلام کسی کے آقا کو اپنا آقا نہ کہے۔ اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو نام اس کے والد کا ہی لکھائے گا، اپنا نام نہیں لکھا سکتا وہ، یہ نص ہے قرآن مقدس کی۔ لتعارفوا، پہچان ہے باپ
نسل باپ سے ہوتی ہے، لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ لیکن آگے فرمایا اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہیں جو تم میں پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ان کے قریب ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ تقوی والا، اور جو اس کے لڑ لگ جائے وہ تکریم والا۔ دیکھو نا، کشتی لکڑی کی بنتی ہے، ویسے لوہا 1 گرام بھی رکھو پانی کے اوپر نہیں تیر سکتا، گر جائے گا نیچے، لیکن لکڑی کے ساتھ لوہا بھی تر جاتا ہے۔ گناہگار سیاکار بدکار بدعمال جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشی فرما دیتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، مشکات کا صفحہ 197 میں پڑھیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بیختہ فرشتے پوری زمین کا چکر لگاتے پھرتے ہیں، جہاں کہیں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے نا تو ان کو بلاتے ہیں آ جاؤ، ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ جب آتے ہیں محفل برخاست ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتے آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ایک سیاہ رات ہو نا، تاریکی ہو، جنگل ہو، کالا سیاہ پہاڑ ہو، اس کے اوپر چیونٹی چلے جو رگڑ پیدا ہوتی ہے، میرا اللہ کریم تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال کیا کہ فرشتوں جب آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف، تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں قالوا یحمدونک یمجدونک یسبحونک یکبرونک، یا اللہ تیری تسبیح بیان کرے سن، تیری تقدیس بیان کرے سن، تیری تکبیر بیان کرے سن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فرشتو گواہ ہو جو انی غفرت لہم، میں سارے نو بخش دیتا وے، میں سارے نو بخش دیتا وے۔ فرشتے عرض کرن کے مولا او ناوے جے کہ بندہ ہو سی جڑا نیکی کرنا آیا ہی نہیں، او دا ارادہ ہی نہیں سی ایتھے محفل ہوتے، ویسے پیا گزردا سی، جاندا جاندا ویسے ہی بہ گیا وے، یا اللہ انہوں ہی بخش دیتا۔ فرمایا ہاں انہوں ہی بخش دیتا اس واسطے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اے ہے میرے نے محبوب نے جیڑا نہ لے کول آ جے، نہ دے صدقے میں انہوں بھی بخش دینا وا، انہوں بھی اس واسطے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرنے والے سنی الحمدللہ سنی گناہگار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، بدعمال ہو سکتا ہے، لیکن گستاخ نہیں ہو سکتا، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبیاں دیاں قبر، اللہ دے ولیاں دیاں قبر، اللہ دیاں نشانیاں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، 17واں پارہ سورہ حج دی آیت نمبر 32 پڑھیا، اللہ تعالیٰ فرماندا جڑا انہاں دی تعظیم کردا ہے او تقوی والا وے، او تقوی والا۔ فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تے تقوی والے مینوں بڑے عزیز ہوندے نے، جڑا انہاں دے لڑ لگدا میں انہوں ہی بخش دینا وا۔ اس واسطے میں بربلا کہنا کہ چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، چنگیاں چنگیاں یاریاں، مشکل آسان ہو سن ساریاں، چنگیاں چنگیاں کر محبت اللہ دے محبوب نال، ویہ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، ویہ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، چنگیاں چنگیاں یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو او دی تو سامعین ذی وقار ذکر معراج رسول کی بات ہو رہی تھی۔ اگلے جمعے پھر سفر معراج کی ہو سکتا بات شروع ہوئی، اگلے اس سے اگلے ہو جو آیا مقصہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسے پڑھنا جا کے سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، معراج والی صورت، 15واں پارہ، پہلی آیا مقصہ 15 پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے معراج کو بیان فرمایا ہے، اور آج اب ہوش آئی ہے ان تاریخ والوں کو، جغرافیہ والوں کو، کہ کسی سیر نامے یا سفر نامے کے مکمل ہونے کے لیے 7 شرطیں ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا کے بڑے بڑے سیاح ہیں، واسکو ڈے گاما، ابن بطوطہ، ابن خلدون، کسی کا سیر نامہ مکمل نہیں ہے۔ 7 شرطیں، پہلی شرط ہے اس میں مینشن ہو سیر کروانے والا کون ہے، دوسری شرط ہے یہ بھی بتاؤ کہ سیر کرنے والا کون ہے، تیسری بتاؤ کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا،
चौथा बताओ कि सैर की इंतहा क्या है। पांचवा बताओ कि सैर दिन को हुई है या रात को। छठा बताओ कि इसमें वक़्त कितना खर्च हुआ है। और सातवां इसका मकसद क्या था। तो इस आया करीमा में 7 चीज़ें मौजूद हैं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। Glory be to him who made his devotee for exact night visit in some part of night, from sacred mosque to the remote mosque, of which we have blessed the precincts, so that we may show to him some of our grand signs. Surely he is the hearing, the seeing. 7 निशानियां। माया सैर करवाने वाला सुबहान है, सैर करने वाला महबूब सुबहान है। सैर का आगाज़ मस्जिद हराम से हुआ, सैर की इंतहाई ज़मीनी मस्जिद अक्सा है, सैर की जो इंतहाई लामकानी है वो लामकान है। उसके बाद फरमाया कि सैर जो है ये लैला रात को हुई है, दिन को नहीं हुई। और वक़्त कितना लगा, लैल मुकम्मल लैला इन सम पार्ट ऑफ रात के कलील हिस्से में हुई। इसका मकसद क्या था, लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि अपने महबूब को कुदरत कामला की निशानियाँ दिखाएं। ये 5-7 चीज़ें मौजूद हैं इस एक आया मुकस्सा में। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि जो टहनी झुक जाती है अल्लाह उसको फल से लाद देता है, जो तज़ीम करता है अल्लाह उसको मकाम को बढ़ा देता है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का ये तुरा इम्तियाज़ है, ये तमाम अंबिया, सहाबा, अहले बैत, औलिया, ये सब की तज़ीम करते हैं। जो बेअदब हो वो सुन्नी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और गुनाहगार की बख्शिश मौजूद है, स्याकार की बख्शिश मौजूद है, बदअमाल की बख्शिश मौजूद है, लेकिन गुस्ताख की बख्शिश मौजूद नहीं है। मैंने पिछला जुमातुल मुबारक आया मुकस्सा पढ़ी थी, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड दी ट्रांसग्रेसिंग पीपल एंड अल्लाह डज नॉट गाइड दी डिसओबीडियंट्स। अल्लाह ताला नाफरमानों को हदायत नहीं देता, अल्लाह ताला गुस्ताख को हदायत नहीं देता। तो मेरे और आपके साहिब मराज का बड़ा प्यारा फरमान दिशान है। फरमाया कि वो बड़ा जो छोटों पर शफकत नहीं करता और वो छोटा जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, लैसा मिन्ना, ही डज नॉट बिलोंग्स टू अस, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो मेरा उम्मती नहीं है। तो अगर इसके ऊपर अमल कर लें, ये सारी दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। झगड़े, लड़ाई, फसाद यहीं से शुरू होते हैं। बड़ों को गिला है कि छोटे हमारी तज़ीम नहीं करते, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं करते, छोटों को शिकवा है हमारे साथ प्यार नहीं किया जाता, सख्ती का सलूक किया जाता है। तो आज ये पैगाम है साहिब मराज का कि आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों पर शफकत करनी है। अगर सरकार की उम्मत में रहना है तो जो इसके मुताबिक चलेगा, सरकार में लैसा मिन्ना, वो मेरा नहीं है, तो क़यामत वाले दिन तो आदम सफ़ीउल असले की सरूरत तक तमाम अंबिया नफसी नफसी करेंगे, मेरे आका की ज़ात बहज़ात उम्मती उम्मती कहे रहे होंगे। तो आज अल्लाह के घर में बैठ कर सरकार के महल में अहद कर लिए, या अल्लाह आज के बाद हमारे बड़ों की तज़ीम करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे इंशाअल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। फरमाया कि मैंने तो अपने महबूब को हक़ इबादत में भी इख्तियार दे दिया है। महबूब इबादत मेरी होगी, मर्ज़ी तेरी होगी। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, लैला मुकम्मल रात नहीं है, मुकम्मल रात को लैल कहते हैं। वल्लैल इज़ा सजा है कि लैला इन सम पार्ट ऑफ नाइट, रात का बिल्कुल कलील हिस्सा। अब लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, इस सैर का आगाज़ मस्जिद हराम से हुआ है और इसकी इंतहा क्या है। मैंने कहा था किसी भी सैरनामे के लिए मुकम्मल होने की 7 चीज़ें शर्त हैं। बड़े
سیاح گزرے ہیں دنیا میں، واسکو ڈے گاما، ابن بطوطہ، ابن خلدون، کسی کا بھی سیر نامہ مکمل نہیں، کسی کا سفر نامہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ 7 شرطیں ہیں۔ پہلے تو یہ مینشن ہو سیر کروانے والا کون ہے، پھر ہو کہ سیر کرنے والا کون ہے، تیسری شرط ہے کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہ تینوں ہو گئی ہیں نا، سیر کروانے والا سبحان ہے، سیر کرنے والا محبوب سبحان ہے، سیر کا آغاز ہوا مسجد حرام سے، انتہا کیا ہے مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فرام سیکرڈ ماسک ٹو دی ریموٹ ماسک۔ اقصیٰ کہتے ہیں ریموٹ کو، دیکھ ریموٹ کسے ہمیں پتہ ہے استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ریموٹ کا معنی، ریموٹ کا معنی تھا دور والی چیز، یہ ٹی وی کا LCD کا استعمال کرتے ہیں نا، ریموٹ کا معنی دور والی چیز، اقصیٰ کا معنی ریموٹ ہے، جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے آگے 2 جواب میں دوں گا، یہ انتہا زمینی ہے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسری انتہا لامکانی ہے جو کسی کے تخیل کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہاں ایک نقطہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانا تو اپنے پاس تھا، حریم قدس میں بلانا تھا تو مسجد حرام سے سیدھے اوپر لے جاتے، بیت المقدس لے کر کیوں گئے ہیں؟ اس کے میں 5 جواب دوں گا۔ پہلا جواب تو یہ ہے، اگر مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو قادر ہیں سیدھے لے جاتے تو کفار نے نہ پہلا آسمان دیکھا تھا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ 5واں، نہ 6واں، نہ 7واں، نہ سدرۃ المنتہا مقام، تصدیق کیسے ہونی تھی؟ تو وہاں تو ان کے قافلے اکثر جاتے رہتے تھے نا بیت المقدس، کفار مکہ کے، جب انہیں پوچھا نا، بڑے بڑے حضرت تھے، انہوں نے پوچھا جی وہ اس کے کمرے کتنے ہیں، سرکار پورا نقشہ سامنے، سرکار نے کمرے کی چھت اور اس کے بالے تک بتا دیے، کھڑکیاں دروازے تک بتا دیے، وہ مبہوت ہو گئے کہ یہ ہستی تو گئی بھی نہیں ہے ادھر، اس نے ہر چیز بتا دی، ہم نے دروازے پوچھے ہیں، انہوں نے کھڑکیاں بھی بتا دی ہیں، چھت بھی بتا دی ہے، بالے بھی بتا دیے، پورا نقشہ بتا دیا۔ پہلی تو وجہ یہ تھی، اور جو اہل ایمان تھے ان کی ایمان میں تقویت ہوئی، پہلی وجہ یہ تھی بیت المقدس میں لے جانے کی۔ اور دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ میلاد مصطفیٰ منعقد کیا تھا، 3 پارہ سورہ آل عمران کے نمبر 81 ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معاكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تمام انبیاء کو آج کہتے ہیں یہ سنی بس ذکر رسول کی محفلیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جلسہ توحید منعقد کیا ہے، تمام ارواح کو اکٹھا کیا، اس میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تمام کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب نے کہا قالوا بلا، جلسہ توحید ختم کر دیا ایک جملے کے اوپر۔ لیکن جب جلسہ رسالت کی باری آئی، میلاد مصطفیٰ کی باری آئی، صرف پاکوں کو بلایا، صرف انبیاء، رسول اور پیغمبروں کی ارواح کو، اور کسی کو نہیں بلایا، اور اتنی لمبی اہم قصہ پڑی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کا معاہدہ نہیں لیا، میثاق لیا، معاہدہ کو کہتے ہیں ایگریمنٹ، یہ فار دی ٹائم بینگ ہوتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن میثاق کو کہتے ہیں کووننٹ، یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ جوں زمانہ آگے بڑھے گا نا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معاہدہ نہیں لیا، میثاق لیا ہوا ہے۔ میثاق کیا تھا کہ جب میرا میلاد المحبوب آ جائے تو جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا، گواہی سرکار کی زبان کے اوپر ختم ہونی ہے کہ تصدیق کرے گا۔ عرض کیا مولا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے 2 کام کرنے ہیں، لام تاکید کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
یو مسٹ بلیو ان ہم اینڈ یو مسٹ ایڈ ہم. تم نے ضرور میرے میلاد والے محبوب کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی فرمانا ہے. یہاں عقیدہ اہل سنت آسمان کی بلندیوں سے اوپر چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے بار بھی آ سکتے ہیں، ایمان بھی لا سکتے ہیں، مدد بھی فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے. پتہ جب میلاد المحبوب نے آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کے اوپر ہونا ہے، ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کے اوپر ہونا ہے، باقی تمام انبیاء نے اپنی اپنی قبور میں ہونا ہے. تو پتہ چل گیا قبر والا ایمان بھی لا سکتا ہے اور تصدیق بھی کر سکتا ہے. اس لیے وہ حدیث موجود ہے، آقا کریم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ سرکار نے دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، آپ کے اوپر ایمان لائے، پھر قبر میں گئے. وہ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. تم نے اپنا دو کام کرے، تو یہ تمام کو اکٹھا کیا. اب یہ دیکھو، نہ کوئی پوسٹر تھا، نہ کوئی اشتہار تھا، نہ کوئی میسیج تھا، نہ کوئی ایڈ تھی. تمام انبیاء رسول اپنے اپنے دنیا کے کونوں سے مخصوص وقت، مخصوص جگہ، مخصوص دن میں پہنچ گئے. یہ سرکار کے مقتدیوں کے علم کا عالم ہے، تو سرکار کے علم کا کیا حال ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں دنیا کو بتانا تھا کہ جس کے مقتدیوں کا ہزاروں سالوں میں زمین کچھ نہیں بگاڑ سکی، اس کے امام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور تیسرا جواب، جب سرکار نے دعوت دی نا اہل مکہ کو اپنے رسالت کی، تو انہوں نے کہا کہ لست مرسلہ، یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے تم رسول نہیں مانتے، میں سید المرسلین بنا دیتا ہوں، تمام رسولوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ تھا، جو مسجد اقصی ہے نا، اس کے ستونوں نے فرمائش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدسی میں، یا اللہ تیرے بڑے انبیاء کا ہم نے دیدار کیا. دیکھیں نا، مسجد اقصی کی تعریف ہے الذی بارکنا حولہ، آف وچ وی ہیو بلیسڈ دی پریزنٹس. یہ وہ مسجد جس کی چاروں طرف برکتیں ہیں، چاروں طرف برکتیں ہیں. وہاں کوئی آم کے یا سنترے کے باغات تو نہیں ہیں. وہاں برکتیں کون سی ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے مزار ہیں. وہاں انبیاء اور اولیاء کثرت سے مزار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں، سلیمان علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، اور تمام اس کے ارد گرد انبیاء اور اولیاء کا. اس لیے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ. اس مسجد اقصی کے ستونوں نے دعا کی، مولا اپنے میلاد والے محبوب کو بنا، ان کو بھی بلا، ہم ان کا بھی دیدار کریں. یاد رکھو میری ملت کے نوجوانوں، اگر پتھر بھی جذبہ عشق رکھے تو اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پورا فرمایا، اور اس لیے سرکار کو وہاں بلایا، وہاں سے حریم قدس میں لے کر گئے ہیں. اگر کہے جی وہ تو پتھر تو سینس نہیں رکھتے، بول نہیں سکتے، تو صحیح بخاری کی حدیث پڑھو نا. سرکار فرماتے ہیں کہ احد جبل یحبنا ونحب، اتھینٹک حدیث صحیح بخاری کی. احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. گلیریے صاحب پیار کیسے ہوتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو. اس کا مطلب ہے احد پہاڑ بھی جانتا ہے کہ ھذا رسول اللہ. انہوں نے فرمائش کی کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب دکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا، ان کی خواہش کو پورا کیا. اور پتہ چل گیا کہ اگر پتھر خواہش کرے تو نواز دیا جاتا ہے. اگر امتی سرکار کی محفل سجائے اس کو عذب کے ساتھ، ہو سکتا ہے سرکار نے جانا کہیں اور، پہلا قدم تیری محفل میں لگ جائے. یہ اس لیے بیت المقدس سے مقدس کی طرف لے جایا گیا، مسجد حرام سے. اس کے بعد پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. لیکن اس سے پہلے لیلہ کے اوپر ہی بات کر دینا. لیلہ یہ اوپر جو تنوین ہے، ایک تو رات کی قلت ہے ان سم پارٹ آف نائٹ، دوسرا
تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے ہوتی ہے. لیلا عظمت مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، رفعت مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس لیے تو سرکار کے غلام فرماتے ہیں نا کہ شد مردان زیرا زبران شان نبی وچ آیاں عمل کام خبر نہ کوئی تے ہاسا رمضان پایا عمل کام خبر نہ کوئی تے ہاسا رمضان پایا. اس کے بعد اس سیر کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ رحمت اللہ نوریہ من آیاتنا so that we may show to him some of our grand signs. اس لیے سیر کرائیے، اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو، قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں. اب دیکھو اہل سنت کا عقیدہ کتنا عظیم ہے. ہم ان کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں. اب سرکار کی جب سواری گزری ہے نا براق، تو موسیٰ کلیم اللہ قبر کے دائیں بائیں سے بھی گزر سکتی تھی نا، قبر کے پاس سے کیوں گزارا؟ یہ نص قرآن میں پڑھنے لگا لنوریہ من آیاتنا، قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جب میری سواری گزری نا موسیٰ کلیم اللہ قبر کے پاس، فرائیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. ایک روایت ہے وَهُوَ قَائِمٌ یصلی، کھڑے ہیں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کے بھی 4 معنی ہیں نا. اللہ کے لیے ہو تو ترجمہ نماز ہے، محبوب پاک کے لیے ترجمہ درود ہے، امت کے لیے ہو تو ترجمہ رحمت ہے، میرے تیرے گناہگار کے لیے تو ترجمہ دعا ہے. صلو درود بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے. اب یہاں یہ نقطہ بڑا عظیم نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی قبر جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. انبیاء اور اولیاء کی جو قبور ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہیں. بات یہ ہے کہ سیر کا مقصد یہ تھا معراج کا لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا کہ ہم اپنے قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں. قبر کے پاس اس لیے گزارا کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. تو ہر قبر برابر نہیں ہوتی. پوچھنا ہے تو سلطان محمود غزنوی سے پوچھیں جا کر. اور فرماتے ہیں جب میں حج کرنے کے بعد آیا نا مدینہ المنورہ، تو میں نبی علیہ السلام کے والد گرامی سید عبداللہ علیہ السلام کی قبر انور پہ گیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن نے 17 حملے کیے برصغیر پاک و ہند پر. ہندوؤں کی گردنوں کو جھکانے والے سلطان محمود ہیں اور دلوں کو جھکانے والے معین الدین چشتی اجمیری ہیں. گردنوں کو سلطان محمود نے جھکایا، دلوں کو جھکایا خواجہ غریب نواز نے. تو آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، آپ کی طرف چہرہ کیا. اور یاد رکھنا یہ اگر والد صاحب قبر پہ جانا ہے تو سرہانے کی جانب جانا ہے. جدھر والد صاحب کہتے ہو تو چہرہ کر کے دعا مانگنی، وہاں بے شک قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے تو ہوتی رہے. لیکن جب امی جان قبر پہ جانا تو قدمین کی طرف کھڑے ہونا ہے، ان کے قدموں کی طرف چہرہ کر کھڑے ہونا، دعا کرنی ہے. تو کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں، حضور آپ جیسا باپ بھی کوئی نہیں پوری کائنات میں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اللہ نے قسم کھائی ہے، سرکار کی بھی، سرکار کے والد ماجد کی بھی. اللہ کا قرآن ہے، نص ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. محبوب آپ کی بھی قسم، آپ کے والد ماجد کی بھی قسم. عرض کیا آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں، اور آپ جیسا باپ بھی کوئی نہیں ہے. حضور میرے لیے سفارش کرنا اپنے شہزادے کے آگے کہ جب قیامت والے دن سرکار کے غلاموں کی فرشت بنے تو میرا نام بھی اس میں درج ہو جائے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ابوا کے مقام پہ گیا جہاں سرکار کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ کی قبر اقدس ہے، وہاں قدموں کی جانب گیا تو عرض کی امی جان آپ کے بیٹے جیسا بھی کوئی بیٹا نہیں پوری کائنات میں، آپ جیسی ماں بھی کوئی نہیں پوری کائنات میں، جس کی صدقے سے پوری کائنات کی ماؤں کو شانیں ملی ہیں۔ تو امی جان آپ کی نہیں ٹالتے، میرے لیے سفارش کریں کہ جب سرکار کے غلاموں کی فرشت مرتب ہو لکھی جائے کہ عمل دن تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو۔ وہاں سے یہ فیضان لے کر آئے اور غزنی سے آتے ہیں تاج آگرہ میں، دلی میں، سومناتھ میں، تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہندوؤں کو۔ ان کے سونے چاندی لکڑی پتھر کے مٹی کے خداؤں کو ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو افغانستان سے آتے ہیں، غزنہ بھی کہتے ہیں غزنی کے رہنے والے، جیسے وزیر آباد سے وزیر آبادی، سلطان غزنی صوبہ افغانستان کا، آپ کو غزنی سے آتے ہیں افغانستان سے، فوج بھی تھوڑی اسلحہ بھی تھوڑا ہے، ان کو گارا کے مارتے ہیں، ان کو نیست و نبود کر دیتے ہیں، ان کے خداؤں کو بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والے ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا جرنیل ہوں، میرے باپ بہت جرنیل، نہ، میں سرکار کے والد ماجد کی قبر پہ گیا ہوں اور ان کی امی جان کی قبر پہ گیا ہوں، وہاں میں نے دعا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا بیڑا پار کر دیا، کیونکہ رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، دلیل قرآن تے حدیث شعر میرا ذوق، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، رتبہ بلند اور بڑی، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سبحان وہ ہے جس کے کن کہنے سے نیز کو خست اور عدم کو وجود مل گیا، جس کو کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے، وہ سبحان ہے۔ سبحان وہ ہے جو مٹیالی زمین سے پودا نکالتا ہے، جڑ کا رنگ اور ہوتا ہے، تنے کا رنگ اور ہوتا ہے، ٹہنی کا رنگ اور ہوتا ہے، پتے کا رنگ اور ہوتا ہے، پھول کا رنگ اور ہوتا ہے، اس میں پنکھڑی کا رنگ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں گلاب کی، گلاب کی جڑ کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، اور اس کی ٹہنی کا رنگ اور ہے، پھول کا رنگ اور ہے، جو اس میں پنکھڑی اس کا رنگ اور ہے۔ اور وہ سبحان ہے کہ درخت زمین سے نکل رہا ہے، جڑ نیچے جا رہی ہے، تنا اوپر ہے، شاخیں دائیں میں جا رہی ہیں، جس نے یہ نظام بنایا وہ سبحان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خود جیس کی چونچ لمبی نوکدار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو غذا ہے وہ کیکر اور شیشم کے خشک درختوں کی چھال میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے ہیں، اس لیے لمبی چونچ دی ہے اسے۔ طوطے کی تیز داری دار چونچ ہوتی ہے کیونکہ اس نے غذا کچے پھل ہے۔ مرغابی کی کٹ شان معذور ہے، اس نے کیچڑ سے کیڑے مکوڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ سبحان وہ ہے جو ہر قسم کی مخلوق کو رزق بھی دیتا ہے اور بتاتا ہے اسے کھانا کہاں ہے، اسے نکالنا کہاں، حاصل کیسے کرنا ہے۔ لیکن سبحان وہ ہے جس نے شتوت کا درخت پیدا کیا، بکری اس کے پتے کھائے تو دودھ بنتا ہے، اور ہرن اس کے پتے کھائے تو کستوری بنتی ہے، ریشم کا کیڑا اس کا کپڑا وہ کھائے اس کے پتے تو ریشم بنتا ہے، وہ سبحان ہے۔
جس نے اتنی طاقت بخشی سورج کی کرن کو، 1 سیکنڈ میں 95 لاکھ میل کا سفر طے کر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی۔ یہ دیکھو سیر کروانے والا کون ہے۔ اور پھر اسریٰ، یہ لفظ رات کی سیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا سبحان وہ ہے جو لے گیا اپنے محبوب کو، نہیں، سبحان وہ ہے جس نے رات کی سیر کرائی، who made his duty for exact night visit، وہ سبحان ہے۔ اسراء کا لفظ جا ڈکشنری کھول لیں عربی کی، کوئی القاموس لے لیں، لسان عرب لے لیں، اسراء آتا ہے رات کی سیر کو۔ سفر اور چیز ہے، سیر اور سفر میں فرق ہے۔ ایسا سفر تو مجبوری کا بھی ہو سکتا ہے، سفر غمی کا بھی ہوتا ہے، سفر خوشی کا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے بھی سفر جس کا بے مقصد ہوتے ہیں، مقصد ہی کو نہیں، لیکن سیر ہمیشہ طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر نہیں کرایا، سیر کرائی ہے اپنے محبوب کو، وہ بھی رات کو۔ اب دیکھنا لوگ کہتے ہیں زیادہ مزہ دن کو آتا ہے، تو دن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ دن کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکے، لیکن میرے محبوب سورج کہاں ہے؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، تو میرے محبوب تو چوتھے آسمان کو بھی کراس کر گئے، 5واں 6واں 7واں سدرۃ المنتہا، اللہ مکان تک پہنچ گئے۔ تو جہاں تک سورج کا نور نہیں پہنچا، اللہ کا نور اس سے بھی آگے چلا گیا۔ جہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، میرے آقا کے قدموں کی دھول اس سے بھی آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے فرمایا اسریٰ بعبدہ، عبدی بھی آ سکتا تھا نا، بعبدہ کیوں؟ ایک باز آج لے آئے، قربان جاؤں محب اور محبوب کی محبت کے اوپر۔ بھائی سبحان اللہ اسریٰ عبدی بھی آ سکتا، بعبدہ کیوں آیا؟ ایک پہلے باب فال زائد ہے، ایکسٹرا ہے۔ آئیے ذرا، عربی زبان بھی بڑی فصیح و بلیغ ہے، بڑی میٹھی زبان ہے۔ یہ بات جو ہے نا پہلی، عبد سے پہلے جو ہے بعبدہ، یہ صحبت کا معنی دیتی ہے، کمپنی کا معنی دیتی ہے، رفاقت کا معنی دے رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا، سیر کرانے والا بھی ساتھ تھا، لیکن یہ میت بے کیف ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ اسریٰ برسولہ یا بنبیہ بحبیبہ، بعبدہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ عبد روح اور جسم کے مرکب پہ بولا جاتا ہے۔ نبی کے لیے جسم کا ہونا شرط نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ نبی کے لیے جسم کا ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ ہاں اعلان نبوت کے لیے پھر مرکب بنتا ہے۔ تو ایک اور بات بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے مردے زندہ کیے، معددات اندھوں کو آنکھیں دیں، کوڑ کے مریضوں کو صحیح کیا، تو سائیں نے انہیں خدا ماننا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب میں تو وہ تمام جتنے بھی خصائص تمام انبیاء میں تھے، وہ سارے اور اس سے بڑھ کر آپ کر موجود ہیں۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سائیوں نے اتنے معجزے دیکھے تو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ کہ اگر میں نے بے حبیب ہی کا لفظ استعمال کیا تو معاذ اللہ لوگ ان کو خدا نہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے بے عبدہ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک علمی نکتہ ہے، کچھ لوگوں کی باسی کڑی میں ابال آ جائے۔ دیکھو 11 مہینے سنی نبی کو نور کہتے رہتے ہیں، رجب میں کہتے ہیں بے عبدہ ہی، انہیں یہ نہیں پتا کہ عبد کا معنی کیا ہے۔ عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، انسان عبادت کرے وہ بھی عبد ہے، جن عبادت کرے وہ بھی عبد ہے۔ سورہ الذاریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اور فرشتہ عبادت کرے وہ بھی عبد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے عبد کی جمع عباد ہے. فرشتوں کے بارے میں فرمایا قرآن مقدس میں بل عباد مکرمون، یہ تمام نورانی فرشتے میرے عبد ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں. اب مجھے بڑی حیرانگی کی بات ہے، اصل ان کے اندر بغض رسالت ہے، تصب ہے ان کے اندر. اب دیکھو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے عبد کہا، ان کے نورانیت ختم ہو گئی ہے. میکائیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو بل عباد مکرمین، بل عباد مکرمون، عبد کی جمع عباد ہے. یہ تمام فرشتے میرے عبد ہیں. اگر نورانی فرشتوں کے سردار کو عبد کہنے سے نورانیت ختم نہیں ہوتی تو نبیوں کے سردار کو عبد کہنے سے اس کی نورانیت کیسے ختم ہوگی؟ وہ عبدیت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، نورانیت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. اور سرکار کا کرم دیکھیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے صدیق اکبر کو بنایا. اللہ اکبر. لیکن عبد بھی عام نہیں ہے، ابھی عبدی ہی اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی. یا الہی آدم علیہ السلام بھی تیرا بندہ ہے، نوح علیہ السلام بھی تیرا بندہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے تیرے بندے ہیں. وہ بھی تیرے خاص ہیں، میں وہ خاص ہیں، لیکن یہ خاصوں میں بھی خاص ہیں، یہ خاصوں میں بھی خاص ہیں. اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی، نہیں. آدم علیہ السلام عبادت بھی میری مرضی بھی میری. نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو بنا عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، سرکار امت کے غم میں ساری رات عبادت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے حتی تورمت قدماہو، آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اور ساقاہو، پنڈلیاں بھی سوج جاتی، خون بہنا شروع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی. آج لوگ اللہ تعالیٰ صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ میں نے فتویٰ پڑھا جس کا نام محمد علی ہے، کس چیز کا مختار نہیں. تو پھر مختار اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ اگر سرکار ہی مختار نہیں تو کون مختار ہے پھر اس کائنات کا؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے باقی اختیارات تو اپنی جگہ، یہ واحد ہستیاں کائنات میں نے حق کی عبادت میں ان کو اختیار دیا. جب قدمین شریفین سوج گئے تو اللہ تعالیٰ رحمت جبریل عرض کیا یا رب جلیل میں سورہ مزمل لے جاؤ. 29واں پارہ پہلی 4 آیات میں کسر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مزمل کہتے ہیں دھاگے کی چادر کو، مدثر کہتے ہیں اون کی چادر کو، کمبل کو، موٹی چادر کو. میں دھاگے کی چادر اوڑھنے والے ساری رات نہ عبادت کیا کر، آدھی رات کر لو، تھوڑی کم کر لو یا زیادہ کر لو، یہ آپ کی مرضی ہے. اور ان قسم منہ قلیلا او زد علیہ، محبوب اس سے کم، یہ آپ کی مرضی. یعنی عبادت میری ہوگی مرضی آپ کی ہوگی. میری تو ایک ہی فرمائش ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مجھے ٹھہر کے قرآن مجید سنایا کرو. اس آیا مقصہ نے تجوید سے پڑھنے کو واجب کر دیا، ٹھہر کے پڑھنا، اسے تجوید کہتے ہیں. اس آیا مقصہ تجوید سے پڑھنا قرآن مقدس واجب ہے. اب میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے آقا کریم کا لہجہ کتنا میٹھا ہوگا کہ رب ذوالجلال فرمائش کر رہے ہیں محبوب ٹھہر کے مجھے قرآن سنایا کرو، عبادت کم کرو یا زیادہ، یہ آپ کی مرضی ہے، میری ایک ہی فرمائش ہے. قاضی یاز مالکی رحمہ اللہ کتاب و شفا میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم غیب کی بات ہے، ابھی کام بعد میں ہونا ہے، سرکار نے پہلے بتا دیا کہ جب میدان معاشر برپا ہوگا، اہل جنت اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنے مسندوں پر، اپنے صوفوں پر، اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کو ذرا زبور شریف کی تلاوت کریں. لانے داؤدی بھی بڑی مشہور ہے. چلتے پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے. یہ مقتدی کی شان ہے تو امام کی شان کا کیا عالم ہوگا. چلتے پانی رک جاتے تھے. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ داؤد علیہ السلام ذرا زبور شریف کی تلاوت کرو. سرکار فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام زبور شریف تلاوت کریں گے زبور شریف کی تو تمام اہل جنت وجد میں آ جائیں گے. اس کے بعد جب ان کی تلاوت مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے محبوب ذرا آپ بھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں. 16واں پارہ ذرا آپ بھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں جب میں تلاوت فرماؤں گا تو داؤد علیہ السلام کے تلاوت کرنے سے صرف اہل جنت وجد میں آئے تھے. میری تلاوت سے اہل جنت بھی اور جن تختوں کے اوپر وہ بیٹھے ہیں وہ تخت جو مسندیں وہ کرسیاں ہر شے وجد میں آ جائے گی. یہ لان مصطفی ہے, وہ لان داؤدی ہے, وہ مقتدی ہیں, یہ امام المرسلاں ہیں. تو کہتے جب میں تلاوت کروں گا نا سورہ طٰہٰ کی تو جنت کی ہر شے وجد میں آ جائے گی. یہاں کھڑی شریف کے سلطان سے پوچھئے, رومیہ کشمیر سے پوچھئے, کمال آپ نے اس کی عکاسی کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چکھل ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں یار دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں.